اگر اللہ رب العزت اپنے حقوق معاف کرنا چاہے کسی بہانے سے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے، لیکن ہم یہ اگر تصور کر کے چلیں کہ ہم صرف سال میں ایک دن ایک اہتمام کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، پورے گروپ کے ساتھ رات میں مسجد میں آئیں اور اس کا اہتمام کریں، ہم ذکر و اذکار بھی کریں، ہم تسبیحات بھی پڑھیں، ہم تلاوت بھی کریں، ہم نوافل کا اہتمام بھی کریں، لیکن اس کے بعد ہم فرائض چھوڑ دیں اور واجبات چھوڑ دیں جن کی پابندی کا حکم اللہ رب العزت ہم کو دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، تو یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں، اور یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم فرائض چھوڑ کر، ہم واجبات چھوڑ کر، ہم مؤکدات چھوڑ کر صرف نوافل ایک دن اس کا اہتمام کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم نے پورے سال کی عبادت کر لی۔ اللہ رب العزت شعبان کے 15ویں رات کو جو شب برات کہلاتی ہے، اس میں بنو کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ معاف کرتا ہے، لہذا ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ صرف ہمارا اپنا تصور ہو سکتا ہے، کیونکہ جب انسان پابندی کرتا نہیں ہے اور اصل چیز کی پابندی نہیں کرتا ہے اور اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے جسے اسے کرنے کا حکم دیا گیا، صرف 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی یا چند گھنٹوں کی رات میں وہ عبادت کر کے پھر یہ سوچے کہ ہماری سارے نمازوں کے گناہ معاف، سارے روزوں کے گناہ معاف اور ساری چیزوں کے گناہ معاف، جو ہم نے لوگوں کے ساتھ غلط کام کیے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی، لوگوں کے حقوق ہم نے دبائے، وہ سارے گناہ معاف۔ یہ ہم اپنی اس تصور کے ساتھ صرف 1 دن کے نماز کے لیے نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی خاص عمل اپنے ساتھ مخصوص رکھتے تھے جو آپ ہی کے ساتھ خاص ہو، یا کوئی عمل ہو جو صرف آپ کیا کرتے تھے اور کوئی اور نہ کیا ہو آپ نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے جواب میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مداومت تھا، یعنی آپ جو بھی عمل کرتے ہمیشہ کرتے اور پابندی سے کرتے، کبھی کبھار اس لیے چھوڑ دیتے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ فرض ہے۔ تو ہم اور آپ اگر شعبان کی رات میں صرف اس لیے آئے کہ تہجد ہمیں مل جائے اور قیام لیل ہمیں مل جائے، تو یہ قیام لیل صرف شعبان کی رات میں ہی نہیں، صرف لیلۃ القدر میں ہی نہیں، اللہ رب العزت نے تمام راتوں میں یہ قیام لیل رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھو اور اللہ کے لیے رات میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، آدھی رات سے کم، آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں ہر رات حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی ہر رات آخر شب میں یہ اعلان کرتا ہے، جو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی ندا لگانے والا جس کی آواز سنی جائے، ہے کوئی ضرورت مند جو اپنے ضرورت کا اظہار کرے اور اس کی ضرورت پوری کی جائے، ہر کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ یہ اعلان ہر رات میں کیا جاتا ہے، صرف ایک ہی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں نے جو اس کو کر لیا ہے کہ صرف شعبان میں 15 تاریخ میں آ جاتے ہیں، یا یہ کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اور نمازوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے قطعاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا ہے۔ ہم شعبان کے روزے رکھ لیں اور رمضان کے روزے چھوڑ دیں، یہ کوئی بھی شخص نہیں کہے گا کہ یہ عقل مندی کا کام ہے، کیونکہ انسان اگر فرائض چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر گناہ لازم آتا ہے، اور نوافل اگر چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔
تو جس پر کوئی گناہ نہیں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور جس پر گناہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عذاب کا اللہ رب العزت نے اعلان کر رکھا ہے کہ انسان اگر اس کے چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر عذاب ہوگا، چاہے دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے، اور آخرت تو ہے ہی اس کے لیے کہ انسان کو وہاں پر جزا اور سزا ملنا ہے، انسان کو وہاں پر بہائی اور برائی کا بدلہ ملنا ہے۔ تو انسان کو جب وہاں پر ملے گا تو وہ واجبات اور فرائض کا جو ہے اس کی کوتاہی میں جو ہے وہ سزا ملے گی، نوافل کی وجہ سے نہیں۔ تو ہم اگر ایک رات کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کریں گے کہ ہم ہر رات کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو بھی یہی پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے کہ ہمیشہ مداومت کی جائے، پابندی کی جائے، مسلسل عمل کیا جائے، چاہے تھوڑا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص نفل کا اہتمام کرتا ہے تو چاہے وہ 2 رکعت نفل کا اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک صحابی ابو صالح رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہی سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان دیم علیہ و ان قل، بس عمل وہی پسند ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکاسل کے ساتھ، کسل مندی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کہ غنودگی بھی طاری ہے اس کے باوجود بھی ہم رات بھر جگیں گے، اور پھر اگر خدا نخواستہ اس میں دوسرے مشاغل میں ہم لگ جائیں، دوسری مصروفیات میں لگ جائیں، جیسے کہ آج کل کا نیٹ کا دور ہے، تو ہمارے نوجوانان بجائے مسجدوں میں جگنے کے، بجائے اپنے گھروں میں اہتمام کرنے کے، وہ راستوں میں، وہ کہیں گلیوں پر، وہ کسی دیواروں پر بیٹھ کر اپنے ایک جمگھٹے کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ایک گروپ کے ساتھ وہ بیٹھ کر وہ گیم بھی کھیلتے ہیں، اور آپس میں ادھر ادھر کی چیزیں وہ دیکھتے ہیں، ان مشغولیات میں وہ مصروف رہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جا کر ہم نے سحری کر لی اور سمجھ لیا کہ ہم نے شب بیداری کر لی۔ تو یہ شب بیداری نہیں، ہاں صرف وہ بیداری ہے کہ آپ نے رات جگ کر گزار لی، لیکن مقصد کیا ہے کہ رات میں عبادت کی جائے، رات میں اللہ رب العزت کے سامنے گڑگڑایا جائے، رات میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، رات میں اللہ رب العزت کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے ہم اپنے ماتھا ٹیکے، اللہ کے سامنے ہم جھکے اور اپنی فریاد کریں، اور جو ہماری ضرورت ہے اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ وہی ہے جو ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو مصیبتیں دور کرنے والا ہے، وہی ہے جو انسان کی تمام تکالیف ختم کرنے والا ہے، وہی ہے جو انسان کی بیماریاں بھی ختم کرنے والا ہے، وہی ہے جو انسان کو راحتیں عطا کرنے والا ہے، وہی ہے جو انسان کو تمام کچھ عطا کرنے والا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے اور جس کے وہ محتاج ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر یہ جگتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو حقیقت میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں، نہ کہ وہ عمل کریں جس سے شیطان راضی ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے چیلے چاپر اور اس کا لشکر اس کی دعوت دیتا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ کل قیامت کے دن جب وہ منظر آئے گا تو یہ شیطان انکار کر دے گا، یہ شیطان جس کو تم برا بھلا کہو گے وہ خود تمہارے اوپر کہے گا کہ مجھے برا بھلا مت کہو، کیونکہ تم نے عمل کیا، اپنے ذات سے عمل کیا ہے، میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کر عمل نہیں کروایا۔ تو اس دن انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ اور نہیں ہوگا۔ انسان یہ کہے گا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، اس کی وجہ سے میں نے کام کیا، اس کو اللہ رب العزت دوہرا گناہ، دوہرا جو ہے بدلہ عطا کیجئے، اس کو دوہرا جو ہے سزا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دوہرا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے مطابق جو ہے سزا ملے گی۔ تو انسان نے جو کچھ بھی کیا، جیسے بھی کیا، وہ یہاں پر محفوظ ہے، زمین نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، اور کیا بولتے ہیں کہ انسان جو بھی کرتا ہے، فرشتے جو ہے پورا رجسٹر تیار کیے ہوئے ہیں، ہر ایک کی ایک ایک چیز کی وہ گواہی دیں گے کہ انسان نے کیا عمل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ عمل پسند ہے کہ اگر لیلۃ البرات کی وجہ سے ہم جگ رہے ہیں تو اللہ اس کی صبح میں ہم نے روزے رکھے، تو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گویا کہ پسندیدہ عمل تھا کہ جب صبح ہو اور ہمارا دن شروع ہو جائے جس میں سال بھر کی نیکیاں یا سال بھر کی برائیاں جو لکھی جاتی ہیں یا اس کا حساب جو ہوتا ہے، تو میرا جو کاؤنٹ ہو، میری جو شروعات ہو، وہ اللہ رب العزت کے روزے سے ہو جائے۔ اس لیے روزہ رکھا گیا، صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ نماز اس لیے رکھی گئی کہ اللہ رب العزت کے راضی کیا جائے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔
ایک صحابیہ بہت مشہور تھی، پورے مدینے میں ان کی شہرت تھی کہ وہ رات بھر نماز پڑھتی ہیں. ان کا نام حضرت حولہ رضی اللہ عنہ ہے. حضرت حولہ رضی اللہ عنہ رات بھر عبادت کرتی تھی اور رات میں ایک پل بھی وہ نہیں سوتی تھی. ایک دن وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ فلاں عورت ہے حولہ رضی اللہ عنہ، یہ رات بھر نوافل پڑھتی ہیں، رات بھر عبادتیں کرتی ہیں، رات بھر تسبیحات پڑھتی ہیں اور ایک پل کے بھی لیے نہیں سوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عمل پسند نہیں فرمایا. فرمایا کہ بس اتنا عمل کرو جس کی پابندی کر سکو، یہ اللہ رب العزت کو زیادہ پسندیدہ ہے. ایک صحابیہ جو مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی، صبح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ پڑھ رہی تھی، دوپہر میں آ کے دیکھا تو وہ اسی تسبیح میں مشغول تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے اپنی تسبیح کا ذکر کیا. اللہ کے رسول یہ میں ذکر کر رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ نے اسی طرح کے کچھ کلمات فرمائے کہ سبحان اللہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی. یہ پڑھ لو تو جتنا تم نے اتنا اہتمام کیا ہے اس سے زیادہ ثواب صرف ایک مرتبہ پڑھنے میں مل جاتا ہے. تو انسان تھوڑا عمل کرے لیکن پابندی کے ساتھ کرے، یہ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے. تو ہم اور آپ اگر ایک دن کے اس پہ عبادت پر اتنا زور دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ابھی چند دنوں بعد رمضان کے روزے فرض کرنے والا ہے، اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں کہ ہم سے کوئی بھی روزہ چھوٹے نہیں. اور یہ اس کے بھی ہم اہتمام کریں کہ جب ہم نے نفل پر اتنا زور دے دیا تو کوئی فرض ہمارا چھوٹنے نہ پائے. ہم اور آپ ذرا سے اتنا غور کریں کہ جو کام ہم کرتے ہیں جانتے ہیں کہ وہ کام برا ہے، مثال کے طور پر نیٹ پر دیکھ رہے ہیں اور گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن بس کیا ہے کہ ہمیں اس میں تھوڑا سا دلچسپی ہو گئی ہے، تھوڑی سی ہم کو اس میں تھوڑی دیر کے لیے لذت مل جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم گناہ کو گناہ سمجھتے بھی ہیں پھر بھی ہم کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. تو میرے بھائی ہم نیکیوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں، ہم نیکیوں کو نیکی سمجھتے ہیں اور بھلائی کو بھلائی سمجھتے ہیں. تو ہم جب گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے چھوڑ نہیں سکتے ہیں تو نیکی کو نیکی سمجھتے ہوئے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کے بارے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ تو ہمیں پہلے نیکی کرنی چاہیے، پھر گناہوں سے توبہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف فرما دے اور گناہ چھوڑنے کی کوشش کرے، نیکیوں کو اپنانے کی کوشش کرے، نہ کہ گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو چھوڑ بیٹھے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور ایک دن نیکی پر آ جائے پھر اس کے بعد ساری چیزیں چھوڑ دے تو بس اللہ رب العزت سے وہ امید تو رکھے لیکن فی نفسی اپنے عمل سے وہ امید نہ رکھے. اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.